بلاغہ میں فصاحت فی الکلمہ کی گفتگو چل رہی تھی کہ فصاحت فی الکلمہ کسے کہتے ہیں. تو آپ نے پڑھا تھا فصاحت فی الکلمہ، تین چیزوں سے کلمہ کا سالم ہونا، یہ فصاحت فی الکلمہ کہلاتا ہے. کسی بھی کلمہ کو ہم فصیح تب کہیں گے جب وہ کلمہ تین چیزوں سے سالم ہو. کون سی تین چیزیں تھیں؟ تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت. تنافر حروف کی بحث بیٹا کل کے سبق میں گزر چکی کہ تنافر حروف سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے تنافر حروف کا. تو تنافر حروف کا بیان کل ہو چکا تھا. آج ہمیں دو چیزوں کا بیان کرنا ہے، ایک مخالفت قیاس اور ایک غرابت. یعنی کلمہ کا تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے سالم ہونا، یہ ہے کلمہ کا فصیح ہونا. مخالفت قیاس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا مخالفت کا معنی تو مخالفت ہی ہوتا ہے، خلاف کرنا. قیاس کا معنی عقل اور ضابطہ. یہاں پر قیاس سے مراد قانون صرفی ہے. صرف، علم صرف کے جو قواعد اور قانون ہیں، مثلا قاعدہ صرف ہے کہ واو متحرک ہو، ما قبل فتحہ ہو، اس واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے چند شرطوں کے ساتھ. لہذا قالا اصل میں قوالا تھا، تو واو کو الف سے بدل دیا گیا، ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے قالا ہو گیا. اب کوئی آدمی کہے بھیا یہ تو قانون صرفی، علم صرف کے قاعدے کی بنا پر ہم نے الف سے بدل دیا، قالا کہہ دیا. لیکن کوئی کہے نہیں بھیا میں تو قالا نہیں کہوں گا، اصل میں تو قوالا ہی تھا، تو میں تو روزانہ یہ کہوں گا قوالا زید، قوالا زید، روزانہ قوالا زید ہی بول رہا ہے. قانون صرفی کے خلاف کر رہا ہے نہیں. قانون صرفی کے خلاف کرنا ہی مخالفت قیاس کہلاتا ہے. لہذا اگر کسی نے قوالا زید کہا واو سے قوالا زید، تو اس کا یہ لفظ اگرچہ لغت کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن بلاغت کے لحاظ سے اس کو فصیح نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے مخالفت قیاس کا مطلب. صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ مخالفت القیاس کون الکلمت غیر جاریۃ علی قانون صرفی. مخالفت قیاس کا مطلب ہے کلمہ کا قانون صرفی پر جاری نہ ہونا، غیر جاریۃ، جاری نہ ہونا، علی القانون صرفی، صرفی قانون اور ضابطے پر. کلمہ کا قانون صرفی، صرفی ضابطے پر جاری نہ ہونا، یہ ہے مخالفت قیاس. مثال دے رہے کا جمع بوق علی بوقات، جیسے بوق کی جمع بوقات، بوق کی جمع بوقات. بوق بیٹا بوق کے لیے ضابطہ اور قانون صرفی یہ ہے کہ اس کی جمع یا تو بوائق آنا چاہیے یا ابواق آنا چاہیے. جمع قلت تو اس کی ابواق ہونا چاہیے اور جمع کثرت بوائق ہونا چاہیے. قانون صرفی تو یہ کہتا ہے، قاعدہ تو یہ کہتا ہے، لیکن کوئی ان دونوں جمع قلت و کثرت جو ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق وہ جمع نہ لا کر بوق کی جمع کسی نے بوقات ذکر کر دی الف تا کے ساتھ، بوقات، تو قانون صرفی کے خلاف جمع لے کر آیا. لہذا اس کو کہیں گے کہ یہ فصیح نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ فصیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ متنبی جو ایک بڑا فصیح شاعر عرب میں تھا، اس نے تو یہاں پر ایسا ہی کیا. وہ وزن شعری کی بنا پر ہی چاہے صحیح، لیکن وہ بوق کی جمع بوقات لے کر آیا الف تا کے ساتھ، نہ بوائق لے کر آیا نہ ابواق لے کر آیا. کیسے؟ اس کے شعر کو پڑھیے. کا جمع بوق علی بوقات، جیسے کہ بوق کی جمع بوقات. فی قول المتنبی، متنبی کے قول میں، ابو الطیب متنبی کے قول میں کیا اس نے کہا فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطَبُولٌ. فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ، تو اگرچہ بعض لوگ سے مراد ممدوح ہے جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، اور جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اسی کا لقب ہے سیف الدولہ. اگرچہ بعض لوگ حکومت کے لیے تلوار ہو گئے ہیں، سیفن لدولت، دولہ کا معنی تلوار، وہ سیف کا معنی تلوار، دولہ کا معنی حکومت. اگرچہ بعض لوگ حکومت کی تلوار ہیں، ممدوح کی تعریف کر رہا ہے کیونکہ اسی کا لقب ہے سیف الدولہ.
اگرچہ بعض لوگ حکومت کی تلوار ہیں، تو کہہ رہا ہے ففی الناس بوقات لہا وطبو، یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اس حکومت کے لیے بانسریاں ہیں اور طبلے ہیں۔ بوقات، بوقن کی جمع، بوق کا معنی بانسری جس میں پھونکا جائے، طبول، طبلن کی جمع وہی نکارا کہتے ہیں، نکارے اور ڈھول وغیرہ جو ہوتے۔ تو یہاں پر متنبی نے کہا کہ اگرچہ بعض لوگ یعنی سیف الدولہ حکومت کی تلوار ہے، تو لوگوں میں اس حکومت کے لیے بانسریاں اور طبلے ہیں، یعنی لوگوں کو سب کو خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا ممدوح دو حکومت کے لیے تلوار ہے۔ یہ تعریف کی اس نے، لیکن تعریف کے شعر میں بوقات استعمال کیا، بوقات لہا وطبو، یہ بوقن کی ہی جمع ہے، یہ قانون صرفی کے خلاف ہے، اس لیے کہا جائے گا یہ کلمہ فصیح استعمال متنبی نے نہیں کیا۔ فرماتے اذ القیاس فی جمعہ، کیونکہ بوق کی جمع کے سلسلے میں قیاس اور ضابطہ للقلہ، اس کی جمع قلت کے سلسلے میں قیاس اور ضابطہ ابواق ہے کہ ابواق آنا چاہیے جمع، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ابواق نہیں لے کر آیا، جمع قلت، اور جمع کثرت کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ بوائق آنا چاہیے۔ ایسی ایک اور مثال دے رہے ہیں، کموددہ، جیسے کہ موددہ، کیا موددہ، موددہ استعمال کر لیا شاعر نے، اصل لفظ ہے بیٹا مودہ، کیا مودہ، مودتن کا معنی محبت، تو مودتن کو استعمال کیے بغیر قاعدہ تو یہ چاہتا ہے کہ جب دو دال جمع ہو گئی، دو حرف ایک جنس کے آ گئے تو ان کا ادغام کر دیا جائے، قاعدہ صرفی تو یہ ہے، لیکن شاعر نے ادغام کیے بغیر موددہ پڑھ دیا، تو ظاہر بات ہے قانون صرفی کے خلاف ہو گیا، مخالفت قیاس ہے، اور مخالفت قیاس سے سالم رہنا کلمہ کا فصیح ہونا ہے، اور یہاں پر یہ سالم نہیں رہا تو کلمہ فصیح نہیں ہوگا، موددہ اگر بولنا ہے، جیسے شاعر نے کہا کا موددہ، جیسے کہ موددہ فی قولی، شاعر کے اس قول میں کیا، ان بنیجا للعام زہدہ مالی فی صدورہم من موددہ، ان بنیجا، بے شک میرے بیٹے، شاعر نے کہا اپنے بیٹوں کی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا ان بنیجا، بے شک میرے بیٹے، للعامن، کمینے ہیں، لئیم کی جمع لعام، کمینے ہیں، میرے بیٹے کمینے ہیں، زاہدہ، زاہد کی جمع، اور دنیا سے روگرداں ہیں، خدمتیں ہی نہیں کرتے، دنیاوی خدمتیں ہماری نہیں کرتے، ہے نا، مالی فی صدورہم من موددہ، ان کے سینوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے، من موددہ، مالی میرے لیے نہیں ہے، فی صدورہم ان کے سینوں میں، صدر کی جمع صدور، ان کے سینوں میں، من موددہ کوئی محبت، بے شک میرے بیٹے کمینے ہیں اور روگرداں ہیں، چہرہ پھیرنے والے ہیں، مالی فی صدورہم من موددہ، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے، ٹھیک، تو یہاں پر موددہ استعمال کیا، صاحب کتاب فرماتے ہیں والقیاس، اور ضابطہ یہ ہے کہ موددہ نہ کہہ کر کے مودہ کہتا، بالادغام، ادغام کے ساتھ، کیونکہ دو حرف ایک جنس کے آ گئے تو ادغام ہونا چاہیے، قاعدہ تو یہ ہے، لیکن اس نے ادغام نہیں کیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ کلمہ کا فصیح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے سالم ہونا، ان تینوں چیزوں سے سالم ہونا، تو دو کا تو بیان گزر گیا، غرابت کا بیان اور کر رہے ہیں کہ غرابت کسے کہتے ہیں، تو بیٹا غرابت کا معنی ہوتا ہے اجنبیت، کیا ہوتا ہے اجنبیت، عربی زبان میں غریب اجنبی کو کہتے ہیں، مسافر کو کہتے ہیں، اردو والے غریب کو غریب نہیں کہتے عربی میں، اردو میں جس کو ہم اپنے معاشرے میں کسی کو غریب کہتے ہیں نا اردو میں، عربی زبان میں اس کے لیے غریب کا استعمال مت کرنا، عربی زبان میں اس کے لیے فقیر اور مسکین کا استعمال ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو غرابت کا معنی ہوتا ہے اجنبیت، تو غرابت سے سالم ہونا یعنی اجنبیت سے سالم ہونا، کیا ہے غرابت؟ تو غرابت کا مطلب بتا رہے ہیں کہ غرابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کلمہ بولا جائے اور اس کلمہ کا معنی ظاہر نہ ہو، مخاطب اس کلمے کا معنی سمجھ نہ پائے، ایسا کلمہ بول دیا تو کہا جائے گا کہ اس شخص نے
غریب کلمہ بولا ہے، غرابت سے بھرا ہوا کلمہ بولا ہے کہ جس کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آ رہا جلدی. تو غرابت سے سالم ہونا یہ بھی کلمے کے فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے. غرابت کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ معنی پر ظاہر الدلالت نہ ہونا، یعنی کلمہ کا جو معنی ہے اس کلمے کی دلالت اس معنی پر ظاہر نہ ہو، لوگ اسے جلدی نہ سمجھ پائے. مثال دے رہے ہیں جیسے فرماتے والغرابت کون الکلمت غیر ظاہرۃ المعنی، غرابت کہتے ہیں کلمہ کا غیر ظاہر المعنی ہونا. جیسے تکا، عربی زبان میں تکا بولے، کیا بولے؟ تکا طلبۃ، طلبہ. تکا ہم نے بول دیا تو آپ کے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یار تکا کیا ہے. اور وہیں پر میں نے بول دیا تکا طلبۃ، نہیں سمجھ میں آیا. ہے تکا الولدان، نہیں سمجھ میں آیا یار کیا تکا کرے پڑے. تو لیکن وہیں پر میں نے بول دیا اجتمعت طلبۃ، اجتماع جیسی بولیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ارے یار جمع ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ طلبہ جمع ہو گئے. حالانکہ بیٹا تکا کا معنی بھی اجتماع ہے، لیکن تکا کا معنی لفظ کا اپنے معنی پر دلالت اس کی ظاہر نہیں ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کے برخلاف اجتماع بول دیا، سمجھ گئے. تو بیٹا ایسے لفظ کا استعمال کرنا جو اپنے معنی پر ظاہر الدلالت نہ ہو، جس کا معنی جلدی سمجھ میں نہ آتا ہو، تو یہ ہے غرابت. تو یہ غرابت سے سالم ہونا یہ بھی فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر کسی کلمے میں غرابت ہو تو وہ فصیح نہیں کہلائے گا. فرماتے جیسے تکا بمعنی اجتماع، ایسے ہی افرن قاع بول دیا، افرن قاع. اب یار افرن قاع بولا بڑا گاڑا ہے، افرن قاع ہے بڑا گاڑا بھی لگ رہا ہے. اب افرن قاع بولا تو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور وہیں پر میں نے بول دیا انصرفا، ارے تو آپ سمجھیں گے ارے یار انصرفا ینصرف انصرافن، یہ تو یار منشے میں پڑھ لیا ہم نے. پھرنا، مڑ جانا، پلٹ جانا، واپس ہو جانا، یہ سب معنی ہی اس کے، اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا فوراً. لیکن افرن قاع کا معنی بھی یہی ہے، لیکن لفظ افرن قاع اپنے معنی پر ظاہر الدلالت نہیں ہے، اس لیے یہ فصیح نہیں کہلائے گا، یہ غریب کہلائے گا. وہ ایسے ہی افرن قاع بمعنی انصرفا، ایسے ہی اطلخما، اطلخما. اب اطلخما لفظ غریب ہے، معنی پر ظاہر الدلالت نہیں ہے. کیوں؟ یہ کس معنی میں ہے؟ اشتدا کے معنی میں، سخت ہونے کے معنی میں. تو یار اشتدا جیسی بولا آپ نے سمجھ لیا ارے اشتدا کا معنی تو ظاہر ہے، لیکن اطلخما بول دیا تو معنی ظاہر نہیں ہے. یہی ہے غریب ہونا. تو بیٹا فصاحت فی الکلمہ یعنی کلمہ کا فصیح ہونا یہ تب ہوگا جب کہ تین چیزوں سے کلمہ سالم ہو. کون سی تین چیزیں؟ تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے سالم ہو. اگر ان تینوں میں سے ہر ایک سے سالم ہے کلمہ تو ایسی صورت پر کہا جائے گا کلمہ فصیح ہے. اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کلمہ میں پائی جا رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کلمہ فصیح نہیں ہے. تو آپ فصاحت کی تعریف یاد کر کے لائیں گے. فصاحت فی الکلمہ کسے کہتے ہیں، اور پھر تنافر حروف کسے کہتے ہیں، غرابت کسے کہتے ہیں، مخالفت قیاس کسے کہتے ہیں. یہ ان سب کی تعریفات یاد کریں گے، ان کی مثال یاد کریں گے.